ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان الفاظ کے بارے میں جو اللہ رب العزت کو نہایت محبوب ہیں۔ ایسے الفاظ جو زبان پر ہلکے مگر میزان اعمال میں بہت بھاری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے سب سے پسندیدہ کلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے، وہ کلام کیا ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کلمہ ایسا نورانی ذکر ہے کہ انسان چاہے چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، سفر میں ہو یا گھر میں، ہر حالت میں اسے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ذکر نہ صرف زبان کو تر رکھتا ہے بلکہ دل کو بھی منور کر دیتا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی عظیم حدیث ہے جن کے الفاظ موتیوں کی طرح ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ایسے کلمات کا ذکر فرمایا جن کی شان بے مثال ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں نہایت بھاری ہیں اور رحمان کو انتہائی محبوب ہیں۔ ان کی برکتیں، ان کی عظمت اور ان کا ثواب انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان مبارک اذکار کا ایک خاص اثر یہ ہے کہ جب بھی انسان ذہنی دباؤ محسوس کرے، دل پر بوجھ ہو، کندھوں میں تھکن اور بھاری پن ہو، یا روزمرہ کے کاموں سے ذہن تھکا ہوا لگے، تو ان کلمات کا ورد دل کو سکون دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کا پڑھنا دل کی کیفیت کو ہلکا کرتا ہے، ذہن کو پرسکون بناتا ہے اور انسان ایک اندرونی راحت محسوس کرتا ہے، جیسے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ دراصل اللہ کے ذکر کی برکت ہے کہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکون اترتا ہے اور دلوں میں اطمینان بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کا فیضان ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے، سکون آتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، غموں کو ہلکا کر دیتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا آپ جہاں بھی ہوں، جتنے بھی مصروف ہوں، اللہ کا یہ محبوب ذکر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دل میں راحت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا اور روحانی خوشی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔